صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات، یہ ہجرت اللہ پاک کی اجازت سے تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ کرام کی پوری جماعت موجود تھی، اور وہ حضرت صدیق اکبر کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھے، لیکن اللہ پاک نے ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ یہ تخصیص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عظیم مرتبے اور بقیہ صحابہ کرام پر آپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ سارے صحابہ میں ہجرت کے لیے کنہیں چنا گیا؟ نبی پاک کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پھر تیسرا نقطہ اس کا آیت کی تفسیر میں بیان کیا، دیگر صحابہ کرام حالات کی ناسازی کی وجہ سے ہجرت کر گئے، جبکہ صدیق اکبر نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود بھی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ چوتھا نقطہ جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سفر و حضر میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، بلکہ اس کا التزام فرماتے تھے۔ یہ آپ کے سچے عشق رسول کی دلیل ہے۔ پانچواں نقطہ جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ آپ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کی سعادت پائی۔ چھٹا نقطہ بھی اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، محبوب کا ثانی فرمایا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ صدیق اکبر۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف پایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہیں۔ حضور کے بعد کن کی قبر ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر منور کے بعد ثانی ہے، تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس آیت میں اذ یقول لصاحبہ، اس آیت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا خود اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کو عطا نہ ہوا جن کے لجب و دل کو اللہ پاک نے صحابیت کے ساتھ یوں بیان کیا ہو۔ پھر اللہ پاک نے ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنے ساتھ کا اعلان کیا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ محبوب کریم کے ساتھ بھی ہے، صدیق اکبر کے ساتھ بھی ہے، ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ تھا اللہ، تو جس کے ساتھ اللہ پاک ہو یہ اس کے دوسروں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ پھر نواں نقطہ اس تفسیر کے تحت جو بیان کیا کہ اللہ پاک کا خصوصیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سکینہ نازل فرمانا بھی ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ جو رات تھی نا غار ثور والی، اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں اور جن کی شان یہ ہے کہ ستاروں سے زیادہ جن کی نیکیوں کا ذکر کیا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال ابو بکر صدیق کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے۔ پوری زندگی کے میرے اعمال فاروق اعظم کہتے ہیں صدیق اکبر کا ایک دن کا عمل اور ایک رات کا عمل اس کے برابر ہوتے۔ ان کی رات تو وہ کہ جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا، اور جب وہ غار تک پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا۔ کیوں غار میں پہلے جائیں گے؟ دیکھیں اپنی جان سے بڑھ کر پیار کسے کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہلے میں جاؤں گا تاکہ اس میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس کی اذیت آپ کی بجائے مجھے پہنچ جائے،
اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سوراخ دیکھے، آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے اور آپ نے صدیق اکبر کی گود میں سر انور رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سوراخ سے کسی چیز نے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پر ڈس لیا۔ آپ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، اب کیا آرام میں خلل نہ آ جائے، پاؤں پہ کوئی چیز ڈنگ مار رہی ہے، ڈس رہی ہے۔ لیکن تکلیف کی شدت سے نکلنے والے چند آنسو، نہ زہر جسم پہ چڑھ گیا، شدت کی تکلیف، سانپ ڈنگ مار رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب آنسو کے قطرے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا تو اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ بعد میں یہی ڈنگ آپ کی وفات کا سبب بنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دن کون سا ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں میری زندگی کے سارے عمل اس دن اور رات کے برابر ہوتے ہیں، رات تو بتا دی غار ثور والی، دن کون سا؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ دن کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ انہوں نے زکوٰۃ کے مال کی رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، لوگوں کے ساتھ الفت اور نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ آپ نے فرمایا وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب دین مکمل ہو گیا ہے، کیا وہ دین میں کمی کریں گے؟ حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ دین کے معاملے میں اس قدر آپ کی یہ حکمت تھی۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے لیے میری زندگی بھر کے عمل کاش صدیق اکبر کے اس دن کے اور رات کے عمل کے برابر ہوتے ہیں۔ اور سیدنا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کر دی۔ صدیق اکبر کو سانپ نے ڈس لیا، زہر جسم میں چڑھ گیا، یہ تو اپنی طرف سے جان قربان کر چکے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو حضور نے لعاب دہن لگا کر زہر کا اثر کھینچ دیا۔ یہ تو جو اپنی غلامی کا حق تھا وہ کر چکے، جان مار چکے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کا یوم وصال، جن کا جو 22 جمادی الاخری ہم دن مناتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اس کی وضاحت لکھی ہے علماء نے، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور کیا وہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، ان کی افضلیت کو الگ علماء نے بیان کیا ہے، ان کی خصوصیات کو الگ بیان کیا ہے۔ صدیق اکبر سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے خطیب، سب سے پہلے داعی، سب سے پہلے امیر الحج، سب سے پہلے وزیر، سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین، سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب پانے والے، اپنے والد کی زندگی میں سب سے پہلے امیر المومنین خلیفہ بننے والے۔ ان کی افضلیت کو الگ بیان کیا، ان کی خصوصیات کو الگ بیان کیا گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کا بیٹا بھی صحابی، ان کا پوتا بھی صحابی، جن کی 4 نسلیں سر پہ صحابیت پائیں انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جن کا لقب رب نے صدیق اتارا ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات جن کے بارے میں کہیں کہ سورج ابو بکر سے افضل کبھی کسی انسان پہ چمکا ہی نہیں ہے، انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ امیر المومنین جن کو خلیفۃ المسلمین اور وزیر رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جو اپنی جان غار ثور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیں انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے یا وہ مسلمانوں کے لیے یا وہ مال خرچ کرنے
والے صدیق اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کرنے والے صدیق اکبر بڑے بڑے مہنگے غلام خرید کر آزاد کرنے والے صدیق اکبر ان کی شان قرآن میں رب نے بیان فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ان کی شان کو قرآن بیان کرے وہ صدیق اکبر جن کی فضائل رب بیان فرمائے وہ صدیق اکبر جن کے لیے رب نے سلام نازل فرمایا وہ صدیق اکبر جن کے لیے رب نے پیغام بھیجا کہ محبوب یاد سے پوچھو کہ وہ اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی ساری کائنات رب کی رضا کی طالب ہے اور رب فرماتا ہے محبوب ابو بکر سے پوچھو کہ اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی وہ صدیق اکبر جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر کے احسان مجھ پر اتنے ہیں کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں اللہ عطا فرمائے گا وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے بلکہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی 360 خصلتیں ہیں 360 پارٹس آف نیکی فرمایا نیکی کی 360 خصلتیں ہیں ایک خصلت بھی کسی کے اندر آ جائے وہ جنت میں جاتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آقا کیا ان میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے فرمایا ابو بکر تو وہ بندہ